إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الدعاء سلاح المومن۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، التجا کرنا، دعا کرنا مومن کا سب سے قیمتی اسلحہ اور سب سے بڑھ کر کارآمد دفاعی ساز و سامان ہے۔ اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے محسن حقیقی اللہ جل شانہ کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور حوادث اور مشکلات میں اس کو پکارتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اس سے نہ مانگا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دعا ہر حالت میں مومن کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، اس کے آداب اور تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور بعض حالات میں دعا کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب
انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو، ماحول کے اندر خوف و ہراس کے سائے ہوں، جنگی حالات ہوں، انسان پریشانیوں کا شکار ہوں، تو ایسے حالات میں دعا کی ضرورت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، لاچاروں، مصیبت زدہ اور پریشان لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا، کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنے اور قبول کر کے ان کی پریشانیاں حل کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو یقیناً نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہے اور نہ کوئی انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں کئی واقعات ذکر کیے کہ مشکل حالات میں، خاص کر جب دشمن کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا میدان جنگ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے اپنی نصرت اور کامیابی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ طالوت بادشاہ جب اس وقت کے کافر جالوت کے مقابلے میں آیا اور اس کا لشکر بہت بڑا، لیکن اس وقت مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لما برزوا لجالوت وجنودہ، دعا کیا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم مضبوط رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور ہم نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ دیکھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے یہی دعا کی جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما، اور ہمارے پائے ثبات کو استقلال بخش، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے اندر کافروں کا لشکر 1000 تھا، مومن 313 یا 319 تھے، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان بھی تھا، سامان حرب بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، افرادی قوت بھی زیادہ، اور اس کے مقابلے میں مسلمان جن کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھی، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس زرہ ہے تو سر پہ پہننے کے لیے خود نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر آج یہ مٹھی بر جماعت تیری راہ میں لڑتی ہوئی شہید ہو گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض،
تو زمین میں پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تیرا نام لینے والا، تیری توحید پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی جنگ بدر کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر جب انسان گر جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کو کوئی چاہے پکارے، اللہ کے علاوہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، کوئی مدد کو پہنچنے والا نہیں، کوئی بیڑیاں کشتیاں پار لگانے والا نہیں، کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی فتح و نصرت عطا کرنے والا نہیں۔ یہ اختیارات اللہ کے ہیں۔ تو اس وقت مشکل حالات میں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایک پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی مشکلات اور پریشانیوں کی گھڑی میں نادا فی الظلمات، ہمارے نبی نے ان اندھیروں کے اندر ہمیں پکارا اور کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، مجھ سے قصور ہوا، مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً مشکل کی گھڑی میں، ان مصائب کی حالت میں اپنے نبی کی دعا کو سنا۔ فنجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو پریشانیوں سے نجات دی، اس مشکل سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کے لیے تھا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے یہ قاعدہ بنا دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مشکلات میں، مصائب کی گھڑی میں، جنگی حالات میں، خوف و ہراس کے عالم میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں گرا ہوا انسان جب بھی ہمیں پکارے گا، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، یہ مستقبل کا، مضارع کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح مومن مشکلات کی حالت میں جب ہمیں پکاریں گے ہم ان کو نجات دیتے رہیں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا المکروب ہے، پریشان لوگوں کی دعا ہے، کہ جب پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، کوئی انسان مشکل میں گر جاتا ہے، تو وہ یقین اور ایمان کے ساتھ یہ دعا پڑھتا رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اس کو ضرور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو کبھی بھی یہ قیمتی اسلحہ، یہ کارآمد ہتھیار چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنے رب کو پکارتے رہنا چاہیے، اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کل کے حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسے حالات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک صورتحال یہ بھی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سنتان لا تردان، دو قسم کی دعائیں ہیں جن کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ جب کوئی خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت کی دعا، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت دعا، اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وعند الباس، اور لڑائی کے وقت دعا، جب مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آمنے سامنے ہوں، حین یلحم بعضهم بعضا، جب وہ لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوں،
تو اس وقت مومن جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے قائد قتیبہ ابن مسلم رحمہ اللہ جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، لڑائی بالکل تیار ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ محمد ابن واسع کہاں ہیں؟ وہ ایک تابعی جو مستجاب الدعوات تھے، نیک آدمی تھے۔ کسی نے کہا جی وہ لشکر کی دائیں سائڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو قائد لشکر نے کہا مجھے ان کی دعا 1,00,000 طاقتور نوجوان شہزور نوجوانوں اور 1,00,000 شمشیر بے نیام سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے اس وقت میں وہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن کس طرح مانگنا چاہیے؟ اس طرح مانگنا چاہیے جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ ہم عام طور پر یہ شکوہ کرتے ہیں جی دعائیں سنی نہیں جاتی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ دعائیں سنی جاتی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کبھی ہم نے اس طرح مانگا جس طرح مانگنے کا حق ہے؟ اگر ہم اس طرح مانگیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ہے، تو اس نے تو خود کہا ہے ادعونی استجب لکم۔ قبولیت کے اوقات تلاش کریں، تہجد کا وقت، سحری کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، سفر کے دوران، اور باقی اوقات جو دعاؤں کی قبولیت کے ہیں۔ اور پھر وہ اشخاص کہ مجاہد کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اللہ رب کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر انسان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا مشکلات کو حل کرنے والا کوئی نہیں، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا کوئی نہیں، تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس ملک کی بھی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بھی حفاظت فرما، اور اس کے رہنے والے مواطنین اور مقیمین کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کو ان کی بھی حفاظت فرما، اور ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مجاہدین اور مرابطین کی حفاظت فرما جو تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی سرحدوں کا پہرا دے رہے ہیں، اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائی اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی سے جب انسان مانگے تو اس کا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر کون جو بیڑا پار کرے، پھر تو ہی بیڑا پار کرے رحمان میرے رحمان میرے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو جائے، اصرار کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، تضرع اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑاؤ، دعا مانگو کہ تمہیں خود یقین ہو جائے کہ ہماری دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ اور ساتھ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَنْ قَلْبٍ سَاهٍ لَاهٍ،
اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا، غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا۔ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، انی لا احمل ہم الاجابہ، انی لا احمل ہم الاجابہ، مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے خدشہ یہ رہتا ہے، ڈر یہ رہتا ہے کہ مجھے دعا کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، اللہ کی توفیق سے موقع ملے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عصر سے لے کر مغرب کے نماز اس دوران آتی ہے، اس میں اللہ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں اس گھڑی کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللهم انصر اخواننا المجاہدین والمرابطین فی سبیلک فی کل مکان۔ اللهم من ارادنا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره۔ اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کرنا۔